بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب وہ میری باتوں سے ایسی مطمئن ہو گئی ہے کہ اپنے باپ سے بھی وہ اس حادثے کا ذکر نہیں کرے گی، لہٰذا اے بادشاہ اب آپ فلورنڈا کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائیں، اور میری اس ملاقات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فلورنڈا شاہی محل کے اندر دوسری لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی زندگی بسر کرنے لگے گی جس طرح کہ وہ پہلے محل کے اندر خوش و خرم اور مطمئن رہا کرتی تھی۔ ابن مالک تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ کا اصل کام جس کے لیے آپ میری ضرورت محسوس کرتے تھے وہ تو میں کر چکا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آنے والے دنوں میں یہ فلورنڈا آپ کے لیے کسی طرح کا خطرہ یا مزاحمت نہیں بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جب کہ فلورنڈا آپ سے شادی کرنے سے انکار کر چکی ہے تو میں ایک بار پھر آپ کے لیے اقلیمہ کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اور ہاں بادشاہ، اس موقع پر میں یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ فلورنڈا کے معاملے میں آپ کو زبردستی اور جبر نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا باپ سبتا کا حاکم ہے۔ طریف بن مالک نے اتنا ہی کہا تھا کہ رازرک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً کہا، اے ابن مالک، مجھے اس صورتحال کی خطرناکی کا احساس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فلورنڈا کے معاملے میں زبردستی اور جبر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا باپ کاؤنٹ جولین سبتا کا حاکم ہے، اور اگر میں زبردستی فلورنڈا کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں تو کاؤنٹ جولین ضرور میرے خلاف حرکت میں آئے گا، اور وہ وہاں تک دور چلا جائے گا کہ میرے خلاف قسطنطنیہ سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر حالات میرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے، لہٰذا فلورنڈا کو اس کی مرضی اور منشا پر چھوڑتا ہوں۔ اور ہاں ابن مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایک بار پھر اقلیمہ کی تلاش میں نکل جاؤ، اور اگر تم اسے میری خاطر تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ مجھے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہے، اس لیے کہ اقلیمہ ہی میری محبت اور زندگی کا محور اور ستون ہے۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور رازق سے کہا، میں اب جاتا ہوں، ایک روز اپنی قیامگاہ میں آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اقلیمہ کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ رازق نے اپنے سر کو اثبات میں ہلاتے ہوئے طریف بن مالک کی اس تجویز سے اتفاق کیا، اور پھر طریف بن مالک شاہی محل کے اس کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ طریف بن مالک نے 2 روز تک ٹولیڈو شہر میں قیام کر کے آرام کیا، اور اس کے بعد ایک بار پھر قادس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روز شام سے پہلے طریف بن مالک سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی بستی کے اندر فردیلا نام کے اس ملاح کے دروازے پر دستک دے رہا تھا جو اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو افریقہ سے ہسپانیہ کی طرف لے کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو طریف بن مالک نے دیکھا کہ اس کے سامنے خود فردیلا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کندھوں پر سے سامان سے بھرا ہوا ایک چرمی تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ اس کے لباس اور چرمی تھیلے سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا ہو۔ اپنے دروازے پر ابن مالک کو دیکھتے ہوئے فردیلا خوش ہو گیا اور بڑی خندہ پیشانی سے طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں تو اس وقت جلدی میں ہوں، اگر تم بیٹھنا چاہو تو میں مہمان خانے کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ میرا بیٹا تمہاری دیکھ بھال اور مہمان نوازی کرے گا جبکہ میں اپنی کشتی لے کر افریقہ میں سبتا کے ساحل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ فردیلا کا یہ جواب سن کر طریف بن مالک خوش ہو گیا اور فوراً بولتے ہوئے کہا، اے فردیلا، میں یہاں بیٹھوں گا نہیں۔ تمہارا جواب سن کر مجھے ایک طرح کا اطمینان اور سکون ملا ہے، اس لیے کہ میں ٹولیڈو شہر سے لوٹ رہا ہوں، مارتن سے افریقہ کی راہبہ لوسیا کو حاصل کر چکا ہوں، اور میرے ساتھی اسے لے کر افریقہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ جواب میں فردیلا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، یہ معاملہ تو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ لوسیا اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو میں ہی افریقہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب میں یہاں سے مال لے کر تھوڑی دیر تک پھر سبتا کی طرف
کوچ کر رہا ہوں۔ طریف بن مالک نے پھر بولتے ہوئے کہا، اے فردیلہ، میری خوش قسمتی ہے کہ میں عین وقت پر پہنچا ہوں، اس لیے کہ میں بھی اب افریقہ کی طرف کوچ کرنے جا رہا ہوں۔ طریف بن مالک کے اس انکشاف پر فردیلہ خوش ہوا اور گھر سے باہر نکل کر طریف کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اگر ایسا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں لے کر سبتا کے ساحل کی طرف کوچ کروں گا۔ ویسے تو میری کشتی میں کھانے پینے کی ہر شے موجود ہے، لیکن اگر تم سفر کے باعث بھوک محسوس کرتے ہو تو میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ طریف بن مالک نے کہا، نہیں فردیلہ، ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہارے گھر کی طرف آتے ہوئے بازار سے کھانا کھانے کے علاوہ زادِ راہ کے طور پر کچھ تازہ اور خشک پھل بھی خرید چکا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر فردیلہ نے طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنی کشتی کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے ساتھی اس وقت کشتی میں سامان بھر رہے ہوں گے، تھوڑی دیر تک جو سامان ہم نے سبتا تک لے جانا ہے وہ کشتی میں بھر جائے گا، اس کے بعد ہم سبتا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ طریف بن مالک نے فردیلہ کی اس پیشکش سے اتفاق کیا، پھر وہ فردیلہ کے ساتھ سمندر کے کنارے اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں پر ملاحوں اور ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی تھیں۔ قادس شہر کے کلیسا کا اسقف سیتیوس اپنی رہائش گاہ کے درمیانی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے اس وقت الیانا، اکلیما اور ایلیا بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب آپس میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ کلیسا کا جوان سالہ پادری بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور سیتیوس کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اچھا انکشاف کرنے اور خوشخبری سنانے کے انداز میں کہا، اے مقدس باپ، میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر اور خوشخبری لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ طریف بن مالک نام کا وہ جوان جو اکلیما کو ٹولیڈو شہر سے لے کر یہاں آیا تھا، اسے میں نے اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ایک ملاح کے ساتھ کشتیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پادری کے ان الفاظ پر خوشی اور مسرت میں اکلیما کی آنکھوں میں امیدوں کے گوہر اور پلکوں کے گہواروں پر نغمے مچلنے لگے۔ شباب و جمال سے لبریز اکلیما حسین اور پرکشش دکھائی دینے لگی۔ اس پادری کے اس انکشاف کے جواب میں وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس سے پہلے ہی اسقف سیتیوس بول پڑا اور پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے ایک اچھی اور خوشکن خبر سنائی ہے، اس لیے کہ طریف ہمارا محسن ہے، ہو سکتا ہے وہ خود ہم سے ملنے کے لیے اس طرف نہ آئے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم میری رہنمائی کرو اور مجھے دکھاؤ کہ تم نے کہاں طریف بن مالک کو ملاح کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں اسے خود اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اسقف سیتیوس جب خاموش ہوا تو راہبہ ایلیا نے بولتے ہوئے کہا، اے مقدس باپ، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس پادری کے ساتھ جاتی ہوں اور طریف بن مالک کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آتی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ میری بات اور کہاں نہیں ٹالے گا، اگر ہم اسے لینے کے لیے نہ گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ خود ہم سے ملنے اس طرف نہیں آئے گا۔ اسقف سیتیوس نے ایلیا کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اچھا تو پھر تم پادری کے ساتھ جاؤ اور طریف بن مالک سے ملو اور اسے ہر صورت میں یہاں لے کر آؤ۔ اسقف سیتیوس کے فیصلے کے بعد ایلیا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نوجوان پادری کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے طریف بن مالک کو وہاں سمندر کے ساحل پر کس ملاح کے ساتھ دیکھا تھا؟ اس کے جواب میں پادری نے کہا، طریف بن مالک اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ساحل سمندر کی طرف جس ملاح کی طرف جا رہا تھا اس کا نام فردیلہ ہے، میں اسے جانتا ہوں اور وہ یہاں سے مال لے کر سبتا کی طرف جاتا ہے۔ جواب میں ایلیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، فردیلہ نام کے اس ملاح کو میں بھی جانتی ہوں، تم یہیں رہو، میں اکیلی ہی ساحل کی طرف جاتی ہوں، مجھے امید ہے کہ میں طریف بن مالک کو یہاں اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایلیا کے اس فیصلے کے جواب میں وہ نوجوان پادری کلیسا کی طرف چلا گیا، جبکہ ایلیا بھی وہاں سے نکل کر بڑی تیزی سے ساحل سمندر کی طرف نکل پڑی۔ ایلیا تیزی سے ساحل سمندر کی طرف آئی، ساحل کے ساتھ ساتھ کشتیوں پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے ایک چکر لگایا، پر فردیلہ اسے کہیں دکھائی نہ
نہ دیا۔ آخر کنارے پر کھڑے ایک ملاح کے پاس آئی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے بھائی، مجھے فردیلہ سے ملنا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ اس پر اس نوجوان ملاح نے تعظیماً سر کو ایلیا کے سامنے خم کرتے ہوئے کہا، اے مقدس راہبہ، وہ ابھی ابھی یہاں سے گزرا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور وہ اپنی شکل اور چلنے سے کوئی بربر لگتا تھا۔ اس پر ایلیا نے بے چین ہو کر کہا، ہاں، مجھے اسی سوار سے ملنا ہے جو شکل و صورت سے بربر لگ رہا تھا اور فردیلہ کے ساتھ تھا۔ اس نوجوان ملاح نے تھوڑی دور چند بڑی بڑی کھڑی کشتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے مقدس راہبہ، تم وہاں چلی جاؤ، فردیلہ کی کشتی عموماً وہیں پر کھڑی رہتی ہے، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فردیلہ کہاں ہے۔ ایلیا نے جواب میں اس نوجوان ملاح کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی کے ساتھ ان کشتیوں کی طرف بڑھنے لگی جس طرف نوجوان ملاح نے اشارہ کیا تھا۔ ایلیا جب ان کشتیوں کے قریب گئی تو اس نے دیکھا وہاں پر کچھ ملاح ساحل کی گیلی ریت پر بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جب ایلیا ان کے قریب گئی تو وہ سارے ملاح اسے دیکھتے ہی تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایلیا نے ان کو فوراً مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائیوں، مجھے فردیلہ سے ملنا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہاں، شاید تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ فردیلہ کے ساتھ ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو اپنی شکل اور حلیے سے بربر لگتا ہے۔ اس پر ایک ملاح نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اے مقدس راہبہ، اگر آپ فردیلہ اور اس کے ساتھ بربر سوال سے ملنا چاہتی ہو جس کا نام طریف بن مالک ہے تو آپ تھوڑی تاخیر سے آئی ہے۔ اس ملاح نے سمندر کے اندر تھوڑے فاصلے پر جاتی ایک بہت بڑی کشتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے مقدس راہبہ، وہ جو سامنے کشتی جا رہی ہے وہ فردیلہ کی ہی کشتی ہے۔ اس کشتی میں فردیلہ کے ساتھ طریف بن مالک نام کا وہ بربر بھی ہے جس سے آپ ملنا چاہتی ہیں۔ آپ تھوڑی دیر پہلے آتی تو طریف بن مالک نام کے اس بربر سے مل سکتی تھیں، لیکن اب تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کوچ کر چکا ہے اور فردیلہ کی کشتی سمندر میں اس قدر دور جا چکی ہے کہ یہاں سے آواز بھی نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی آواز کشتی تک پہنچ سکتی ہے۔ ایلیا نے اس ملاح کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمندر کے اندر لمحہ بلمحہ دور ہوتی ہوئی کشتی کو بڑی حسرت اور بے بسی سے دیکھنے لگی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ایلیا بیچاری سمندر کے اندر لمحہ بلمحہ دور ہوتی اس کشتی کو بڑے غور اور بے بسی کے عالم میں دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی حالت بدنصیبی کے سایوں اور روح کی سنگین تاریکیوں جیسی ہو کر رہ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دور ہوتی اس کشتی نے اسے دکھ اور وہموں کے گہرے سمندر میں ڈبو کر رکھ دیا ہو۔ سورج اب غروب ہو چکا تھا اور وہ کشتی سمندر کی وسعتوں میں لمحہ بلمحہ گہری ہوتی تاریکیوں کے اندر ایلیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس موقع پر انتہائی افسردگی میں ایلیا کی گردن جھک گئی اور اپنے پاس کھڑے ملاحوں سے کچھ بھی نہ کہا اور واپس مڑ کر اداس چلتی ہوئی کلیسا کی طرف چل پڑی۔ اپنی گردن جھکائے اور مردہ سی چال چلتی ہوئی ایلیا اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں اسقف ستیوس، الیانا اور اکلیما بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایلیا کو افسردہ حالت میں دیکھتے ہوئے اسقف ستیوس نے پریشانی اور خدشات سے بڑی آواز میں پوچھا، اے ایلیا، میری بیٹی، کیا ہوا؟ کیا طریف بن مالک نہیں ملا؟ اگر ملا ہے تو کیا اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا ہے؟ ایلیا اسقف ستیوس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دیر تک بیچاری اکلیما کو عجیب انداز میں دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اسقف ستیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مقدس باپ، طریف بن مالک مجھے ملا ہی نہیں۔ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں کم از کم اکلیما ہی کی خاطر اسے ضرور اپنے ساتھ لے آتی۔ میں جب ساحل پر پہنچی تو وہ فردیلہ کی کشتی میں افریقہ کی طرف جانے کے لیے کوچ کر چکا تھا اور سمندر کے اندر اس کی کشتی اس قدر دور جا چکی تھی کہ انسانی آواز بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اے مقدس باپ، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر میں اس وقت تک اس کی کشتی کو دیکھتی رہی جب تک اس کی کشتی سمندر کی
وسط اور پھیلتی تاریکی کے اندر روپوش نہ ہو گئی، اور جب وہ کشتی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں واپس لوٹ آئی ہوں۔ کاش میں طریف بن مالک سے مل سکتی کہ میں اسے اپنا بھائی کہہ چکی ہوں۔ کاش میں اسے اکلیمہ کی خاطر یہاں لا سکتی۔ کاش ابن مالک میرے ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے کوچ نہ کر چکا ہوتا۔ اے مقدس باپ، مجھے دکھ اور رنج ہے کہ میں ناکام لوٹی ہوں۔ یہ خبر سن کر اکلیمہ بیچاری پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی جیسے وہ قلب کی بے چینی اور ذہن کی مفلسی کا شکار ہو گئی ہو۔ اس نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کی حالت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا گویا وہ خاک و خون کے مراحل سے گزر گئی ہو۔ اکلیمہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسکفستیوس اپنی جگہ سے اٹھا اور الیانا کے قریب جا کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اے الیانا، تم دیکھ رہی ہو کہ طریف بن مالک کے چلے جانے کے بعد اکلیمہ کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ تم اور ایلیا دونوں ساتھ والے کمرے میں جا کر اسے سنبھالا دو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر تک مزید یہاں کھڑی رہی تو بے ہوش ہو کر فرش پر گر جائے گی۔ الیانا اور ایلیا فوراً حرکت میں آئی اور دونوں اکلیمہ کو سہارا دیتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف لے گئیں۔ رات مجروح انسان کے زخمی ضمیر کی طرح کراتی ہوئی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ سمندری پرندے دھندلے دھندلے ان گنت خاکوں کی طرح رزق کی تلاش میں سمندر کے اوپر اپنی اندھی اڑانوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہ کشتی جس میں طریف بن مالک قادس شہر سے افریقہ کے ساحل کی طرف روانہ ہوا تھا، سبتہ شہر کے ساحل پر آ کر لنگر انداز ہو گئی تھی۔ طریف بن مالک نے پہلے اپنے گھوڑے کو ساحل پر اتارا، پھر کشتی کے مالک فردیلا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے فردیلا، میں تیرا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک معزز مہمان کی سی عزت اور تکریم دیتے ہوئے قادس شہر سے یہاں افریقی ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ اے فردیلا، کبھی وقت آیا تو میں تیرے ان احسانات کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں فردیلا اپنی کشتی سے نکل کر ساحل پر آیا، بڑی شفقت اور پیار سے اپنا ہاتھ طریف بن مالک کے شانے پر رکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم ایک مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے افریقہ سے ہسپانیہ کی طرف گئے تھے، سو تمہیں ہسپانیہ سے افریقہ پہنچانا بھی میرے فرائض میں سے ایک فرض ہی تھا جسے میں ادا کر چکا ہوں۔ اے ابن مالک، اب تم یہاں سے سیدھے اپنے شہر تنجہ کی طرف کوچ کرو گے یا یہاں رک کر سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ملاقات کرو گے؟ جواب میں طریف بن مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، اے فردیلا، میں سبتہ شہر میں داخل ہوں گا اور کاؤنٹ جولین سے مل کر تنجہ کی طرف کوچ کروں گا۔ اس کے بعد ابن مالک نے آگے بڑھ کر فردیلا کو اپنے ساتھ لپٹایا، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد الوداعی انداز سے ہاتھ ہلاتا ہوا سبتہ شہر کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ فردیلا اپنی کشتی کے اندر لدا ہوا سامان اتروانے لگا۔ اپنے گھوڑے کو درمیانہ روی سے ہانکتا ہوا طریف بن مالک سبتہ کے شاہی محل کے سامنے آن رکا۔ وہاں کھڑے ہو کر محافظوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نام طریف بن مالک ہے، میں ہسپانیہ سے لوٹ رہا ہوں اور ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں سبتہ کے حاکم کاؤنٹ جولین سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے میرے آنے کی اطلاع کرو گے؟ ان محافظوں کا سرخیل آگے بڑھا اور بڑی انکساری کے ساتھ طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ اس محل کے اندر رہنے والوں اور اس کے محافظوں کے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ آپ جس مقدس کام کے لیے ہسپانیہ گئے تھے ہم اس کے متعلق خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اجنبیوں کی طرح اس محل کے دروازے پر کیوں رک گئے ہیں؟ آپ اندر تشریف لائیں، محل کے مہمان خانے میں بیٹھیں، اس کے بعد ہم کاؤنٹ جولین کو آپ کی آمد کی اطلاع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس سرخیل کے اشارے پر ایک محافظ آگے بڑھا اور ابن مالک کے گھوڑے کی باگ اس سے لیتے ہوئے گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا، جبکہ پہرہ داروں کے اس سرخیل نے ابن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو پہلے مہمان خانے میں بٹھاتا ہوں، اس کے بعد کاؤنٹ جولین کو آپ کے آنے کی خبر کرتا ہوں۔ طریف بن مالک چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس سرخیل نے پہلے ابن مالک
मालिक को दरवाजे के करीब ही महल के मेहमान खाने में बिठाया। फिर वो महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ चला गया। तरीफ बिन मालिक को सबता के शाही महल के मेहमान खाने में बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि काउंट जूलियन अपनी बीवी के साथ मुस्कुराता हुआ मेहमान खाने में दाखिल हुआ। उसे देखते ही तरीफ बिन मालिक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। काउंट जूलियन ने आगे बढ़कर बड़ी फराखदिली से इब्ने मालिक को गले लगाया। उसने तरीफ बिन मालिक को बिठाया और खुद भी उसके सामने बैठते हुए अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए इब्ने मालिक, ये मेरी बीवी गर्सिया है। इतनी देर तक गर्सिया भी काउंट जूलियन के पहलू में बैठ चुकी थी। फिर कबल इसके कि तरीफ बिन मालिक इन दोनों मियाँ बीवी पर कोई इंकिशाफ करता, गर्सिया ने बोलने में पहल की और बड़ी फिक्र अंगेज आवाज में तरीफ बिन मालिक को मुखातिब करते हुए पूछा, ए इब्ने मालिक, उन मल्लाहों के जरिए जो अपनी कश्तियां हस्पानिया से सबता की तरफ लेकर आते रहते हैं, ये खबरें मिलती रही हैं कि हस्पानिया के अंदर बगावत हो चुकी है। मेरे बाप अतीशा के खिलाफ राजरिक ने बगावत करके तख्त व ताज पर कब्जा कर लिया है और मेरे बाप अतीशा के साथ भाई योरिका को भी कत्ल कर दिया है। बल्कि मेरी माँ और छोटी बहन अकलीमा की भी कुछ खबर नहीं कि वो कहाँ है।